بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے نا، ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر ایک چادر تھی اور وہ بھی کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی اور اسے چمڑے کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو دیکھا تو میرے حضور کی آنکھیں بھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے آنسو ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ جوان ہے جو اسلام لانے سے پہلے 10,000 درہم کے جوڑے پہنتا تھا، آج اسلام میں آنے ہوئے ایک چادر بھی مکمل نصیب نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت اس کو اتنا مقام دیا ہے کہ عرشوں کے فرشتے بھی میرے مصعب بن عمیر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوان تھے، غزوہ احد میں آپ شہید ہوئے، اور جب یہ شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جوان کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا۔ بلکہ اگر آپ شہداء احد گئے ہوں آج بھی مدینہ پاک میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میرے مدینے میں آیا کرو تو شہداء احد کو جا کر سلام کیا کرو، یہ تمہارا سلام سنتے ہیں اور پھر تمہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے، اہل مدینہ میں آج بھی یہ سلسلہ ہے کہ وہ ہر بدھ کو جا کر شہداء احد کو سلام کرتے ہیں آج بھی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے شہداء احد کے مزاروں پہ آتے اور سال میں ایک بار تو باقاعدگی کے ساتھ آتے۔ تو شہداء احد کے جہاں مزار ہیں وہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے جس کی پہچان آسانی سے ہوتی ہے۔ تو اس ایک مزار میں 3 صحابہ دفن ہیں۔ یہ شہداء احد کا وہ سلسلہ رہا جہاں ایک ایک مزار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو دفن کیا ہے، اور اس مزار کے اندر 3 صحابہ دفن ہوئے، ان میں ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے حضور کے چچا ہیں، اور ایک آپ کے پھپھی ذات حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے اس قبر کے اندر اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کے اس جوان مصعب بن عمیر کو بھی سلا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے نام کر دی، اور اللہ نے آج بھی رہتی دنیا تک ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت و شان کو واضح کرتی ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے لوگوں کسی شک میں نہ رہ جانا، میرے محبوب کے اصحاب وہ ہیں جنہوں نے رب کو راضی کیا تھا، اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنى، کہ محبوب کے وہ صحابہ ہیں جن سب پہ راضی ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ ان کا ذکر آج کیوں باقی ہے؟ آج ممبروں پہ ان کے نام پہ تقریریں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی، انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی منشا کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی زندگیوں کو مصطفیٰ کی غلامی میں وقف کر دیا تو اللہ نے ان کو ایسا قبول کر لیا کہ دونوں جہانوں میں ان کے ناموں کو اونچا فرما دیا۔ اور اسی کو بیان کرتے ہوئے بقول اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کو دین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقف کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے۔ زندگی کا مطلب اور مقصد یہ نہیں کہ ہم پیسے ہی اکٹھے کرتے رہیں، زندگی کا مطلب اور مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم عیش و عشرت بازاروں چوکوں کے نام اپنی زندگی کر جائیں، نہیں، اپنی زندگی کو کچھ نہ کچھ حضور کے دین کے نام کر جائیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیے، سیکھ کر آگے لوگوں کو دیجیے، خود قرآن پڑھیے، اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھائیے،
فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے ساتھ ہم لگ جائیں گے، اللہ اس دین کی وسعت سے ہمیں بھی دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں دین متین کی نوکری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔